authorities and our authorities and our authorities. ذرا سن پوری بات سن لیا کریں نا. آپ کی نہیں ملی مجھے کوئی, ہم نہیں کرتے نا, میں آپ کی بات سنتا ہوں, میں انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں. آپ کی مجھے کوئی پروگریسو انٹرپریٹیشن. آپ ذرا سن تو لیجئے نا. یہ it doesn't cut much whatever. کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جن ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, ان کے آئین کل نہیں بنے تھے, پرسوں نہیں بنے تھے. ہمارے کو ابھی کتنے سال ہوئے, 50 سال. اس کے ساتھ حشر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, یا انگلستان میں جہاں آئین نہیں ہو, وہ کہتے تو ہیں کانسٹیٹیوشن میں, وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. وہ ہزاروں سال پرانی اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں. جب امریکہ کی بات کرتے ہیں, ان کا بھی آئین کو صدیوں گزر گئے. تو ہمارا جو آئین ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایچڈ ان سٹون ہے کہ اب بالکل انٹرپریٹیشن اور سوشل سٹرکچر ایک دم سے اتنا تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو اوور ہال کیا تھا رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی نے, کیا وہ کون سی امینڈمنٹ تھی, 18th امینڈمنٹ؟ جی 18th امینڈمنٹ. وہ کب کی تھی, ریسنٹ ہے, 2010. سو ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک چیز جا کے, اور وہ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی پارٹی اس پہ تھے. وہ بھی پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, وہ سب نے مشترکہ طور پہ, کچھ لوگوں نے ایک دو اپنے پوائنٹس ریزرو کیے. مگر یہ وہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صدیوں پرانا ڈاکیومنٹ, اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کریں, اور اب اس میں نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. جب الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانش کو بہتر سمجھیں کہ یہ جو برابر کے جو, بلکہ وہ بھی نہیں, جو پیرنٹس جنہوں نے آئین بنایا تھا ان سے ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے یا زیادہ عقل مند ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وہ ایروگنس اور انا کی بات آ جائے گی. ہمیں اسی لیے لفظ دیکھنا ہے آئین کے, یہ پرانا آئین نہیں ہے, یہ نیا آئین ہے. پاکستان پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے, پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے, کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں, وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں, ٹھیک ہے, ان کی بات, ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی, ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے, وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن ود. سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے. پروگریسو جو لفظ ہے اس سے ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں, یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے فیصل صاحب, جی, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept. the bitter realities? you cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate.
interpret. as far as I am concerned. जी सर, सर आप तो प्रोग्रेसिव सुनिए, इंटरप्रिटेशन हम प्रोग्रेसिव, वो भी मैं बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या किया। देखिए, असल बात तो ये है कि हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है, ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं। जी जी सर, यू आर नॉट, आपने भी पूरा चैलेंज नहीं किया, आप भी रुक गए, आप भी आधे रास्ते में रुक गए। वो एक्सप्लेन करेंगे। आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती। नहीं, और मैं सर ये आपको याद दिला दूं, जी जी, आई जब जरूरत होती है आते हैं। अगर आप शायद देखें कन्वीनियंटली कुछ चीजें जो पसंद नहीं आती उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो वक्त भी था जब एक 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वो भूल गए। पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी हमने ही दी ना। पीटीआई हमारे सामने था, एसएम जफर साहब उनके वकील थे, वो सेनेटर भी हैं आज, वो शायद नजर नहीं आ रहे हैं हमें, सॉरी अली जफर साहब, तो आज नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये ना कहिए, ये खूब ये उंगलियां उठाना और ये बाहर बड़े बड़े शोज करना, सच भी कभी कभी बोल दिया करें। इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जी किया? मुझे मालूम है सर। कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका। पीटीआई थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, हमने फिर भी उस ऑर्डर को सेट असाइड किया कि इलेक्शन हो। तो ये खूब है। और ये बात जो आपने बात कही कि इसकी उसकी कोई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो भी किसने किया था? हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं। आप तो नहीं, आप तो कन्फ्लिक्टेड नहीं है या हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं। मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के हैं ही नहीं, कुछ उसके माने ही नहीं रखते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? क्या आप 3 लोगों पे 91 लोग ऑफिस होल्डर्स के माने इलेक्टेड? सर क्या नो, आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करें, I have not discussed that आधी बात judgment because it's sub judice sir. नो, फिर आप आधी बात I don't want to सब जुडिस कैसे फैसला हो गया है? सर रिव्यू पेंडिंग है आई थिंक। अच्छा ओके, जी तो फिर आप नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते हैं। नहीं, मैंने उसके बारे में, मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से, मेरा कोई बात नहीं। आइन पे चलें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपकी तो जजमेंट मिस इंटरप्रेट, क्योंकि जो आपने इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया, आप वो पढ़ेंगे ईसीपी का रिप्लाई। अब जरा ये जो आपका फाइनल पैराग्राफ है पढ़ लें सर। Although such a proposal, ये आपने कहा रिव्यू किया, मुझे तो पता नहीं कोई रिव्यू हुई है, जरा सर there is a review I think। हाँ जी रिव्यू फाइल हुई। जी हमें सब रिव्यू हुई है ना, 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल हुई। रिव्यू फाइल जी अभी तक लगाई नहीं, डिस्पाइट लैप्स ऑफ 5 months। जी सर, हामिद खान साहब हमारे साथ आते रहते हैं, कभी उन्होंने एक दफा भी जिक्र नहीं किया इस बात का, एक दफा भी नहीं जिक्र किया है। आपने कभी जिक्र किया है मेरे सामने? कभी आपने जिक्र किया है? याद दहानी हमारी की, अगर आपने फाइल की हुई तो रिव्यू की लगी नहीं, क्यों नहीं? बहरहाल उधर मालूम कीजिए। चलें फैसला देखिए सर। Although, next point, sir. Although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law. This is the other word used in the provision. But this is critical, sir. But no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51
6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96. There is nothing in those texts which requires کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے یا یو کین ناٹ ہیو ٹو سیپریٹ پروسیس. کیا ان کو یہ کہیں نہیں, ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا, کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے. There is a provision نہیں for ہے. filing the list of nominations. سر ناٹ بفور دی الیکشن, یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے, جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ, پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے, تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا, اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ نہیں, تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ تحمل سن لیں نا سوال تو. اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا, تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے نا. اس کا مطلب ہے کہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے, اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. نہیں سوری, دس از موسٹ آئی ایم سوری, میری غلطی ہے سر, میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر, پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں, تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں, زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی, تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے, تو وہ آپ کا کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے, نامینیشن پیپر بھی فائل کریں گے, اس کی ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگریس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا. اب میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے میں اس پہ ویدر الیکشن ایکٹ نہیں لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جی دونوں میں نہیں لکھا. بات سن لیں. مگر اس کی اسکروٹی تو سیکشن 62 کے مطابق ہی ہوگی. الیکشن ایکٹ از ناٹ اے لا. سر میں ابھی پوچھ رہے, پہلی تو بات آپ آرٹیکل 51 6D اور E دیکھ لیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں یا یہ نامینیشن پروسیس جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. نہیں لکھا ہوا. یہ میں آپ سے دوسرا